مشکلات ہی مشکلات اور مصیبت ہی مصیبت ساری، کیونکہ اصحاب ظواہر جو ہیں وہ تو لاٹھیاں لے کر پڑ جاتے ہیں، لیکن میں جس راہ پر چل رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، وہ میں صرف اپنے پاس سے نہیں، میں تو حضرت غوث پاک کی ہی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ظہور تو اس کا ارادہ ہے، بطون اس کی ذات ہے، اور ظہور وہ ارادہ جب ارادہ کرنے والے کی بطون میں گم جاتا ہے تو بطون وجود تخلیقی نہیں رکھ سکتا، یوں اس سے منزہ ہے، پھر وجود وہی رہتا ہے جو اس نے بنایا اپنے بطون سے، لیکن بطون کا ظہور میں ظہور ہو جاتا ہے۔ بطون کے ظہور میں ظہور ہوتا ہے۔ یہ خطبہ شریف فتح الغیب شریف میں بھی موجود ہے، سر الاسرار شریف میں بھی اس کی ایک سطر میں ذرا سی جھلک آئی ہے، اور بندہ نواز جس کی ایک جھلک ہے وہاں، وہ حضرت کے خطبات میں ابو الفرح سیدنا فاضل الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے خطبات میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو میں خود اپنے بچشم سر دیکھ چکا ہوں۔ اس لیے کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ غوث کے بطون سے جو ظہور ہوا، اسی ظہور کا نام ہی فاضل الدین بھی ہے، اسی ظہور کا نام ہی آل اللہ سید غلام قادر بھی ہے، اور اسی بطون کا نام میرا مرشد سید ظہور الحسین گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور انہی کا ظہور بلکہ بدر کامل حضرت شیخ نظر محی الدین بھی ہے، حضرت بدر محی الدین بھی ہے، حضرت التحاب محی الدین بھی ہے، حضرت عاقب محی الدین بھی ہے، حضرت قمران الدین محی الدین بھی ہے، اور حضرت مفضل محی الدین بھی ہے۔ کیوں کہ بات بطون کی ہے، یہ تو جلوہ ہے، وہ جلوہ آپ سامنے دیکھو یا یہاں دیکھو، یہاں اپنے دل میں اتار کے دیکھو، جب بھی بطون کو پاؤ گے تو ظہور میں پاؤ گے۔ کیوں کہ بطون جسم نہیں رکھتا، بطون جسم سے پاک ہے، بطون جب بھی ظاہر ہوگا تو وہ آپ کی مرئی ہوگا، دیکھنے کے قابل ہوگا، تو وہ کسی نہ کسی ظہور میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عجز کا لفظ نہیں بول سکتا، یہ اس کے لیے بولنا جائز نہیں، لیکن اس کے لیے موزون لفظ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہونا کمال ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میرا فوٹو کھینچ لو، کیوں کہ میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں۔ بطون کے لیے عیب ہے کہ وہ یوں ظاہر ہو، جس میں ہم شانیں ڈھونڈتے ہیں یہ اس کے لیے بود ہے، اس کے لیے یہ ذلت ہے کہ وہ ظہور میں آئے خود نہ۔ فرمایا تم سے میرا ظہور نہیں دیکھا جائے گا، جس میں میں ظاہر ہوتا ہوں تو بطون کو کیا جانوں گے، لہذا وہاں تک رہو جہاں تک تمہارا بس ہے، اس سے آگے بات میں کرنا جانتا ہوں، لیکن مجھے میرے مرشدوں نے اجازت نہیں دی کہ اس سے بات بولوں گا، پھر جنگ و جدل شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے یہ نہ جانو کہ کوئی جانتے نہیں، ارے میرے سید فاضل الدین کی گلی سے جو سچی نیت سے گزر جائے وہ بھی سر الاسرار تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں پہنچتا اتنا ہے جتنا رب نے اس کا حصہ رکھا ہے۔ مرشد کی گلی سے فیض بھی مل جائے تو کوئی مرشد نہیں بن جاتا، ابا ابا ہوتا ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ اتنے ہی ہون بٹے ہو گئے تو انہیں سیاہ کے بیاسی ابا جی ہو گئے ہیں، ابا پھر بھی ابا رہتا ہے، دادا پھر بھی دادا رہتا ہے۔ کیوں کہ اس کا جو منصب ہے وہ اسی کا منصب ہے، لیکن راہیں روشن کر جانا یہ ان آبا کا کام ہے اور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے نشان ہے، ہدایت کا نشان ہے، معرفت کا نشان ہے، اور بخدا میں اللہ کی قسم اٹھا کر، میں ویسے بھی جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، اللہ بچائے اس سے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلۃ الذہب ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ تو خالص سونے کا سلسلہ ہے۔ سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ سنہری ملاوٹ سے پاک، لیکن اولیاء کی معرفت میں جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے
یہ اتنی خالصیت عطا فرمائی اور مخلصیت عطا فرمائی ہے، یہ وہ خاندان عالی ہے۔